رات کے اندھیرے میں جب پورا گھر سو رہا ہوتا، میں چپکے سے اٹھ کر اس کمرے کی طرف جاتی جہاں کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ وہاں میرے سسر بیٹھے ہوتے، سامنے صرف ایک پیالہ باسی کھانا رکھا ہوتا جو کئی دن پرانا لگتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور خوف تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر زبان بند ہو چکی ہو۔ میں نے سوچا تھا شادی کے بعد یہ گھر میرا جنت بن جائے گا، لیکن پہلے ہی ہفتے میں مجھے احساس ہو گیا کہ اس گھر میں کوئی بڑا راز چھپا ہے۔ ہر رات جب سب لوگ تازہ گرم روٹیوں کا لطف اٹھاتے، میرے سسر کو وہی پرانا باسی کھانا دیا جاتا۔ کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ جس دن میں نے یہ راز جان لیا، میری آنکھیں کھل گئیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی بہو کی جو گھر کے اندھیرے راز کو بے نقاب کرنے کی جرأت کر بیٹھی۔ اب دیکھیے یہ خاموشی کب تک رہتی ہے اور کیا کچھ کھل کر سامنے آتا ہے۔ میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ میری ساس روز بچا ہوا باسی کھانا میرے سسر کو کھلاتی تھی۔ وہ بہت ہی پرانا کھانا میرے گھر کے سامنے رکھتی تھی اور خود تازہ کھانا کھا لیتی تھی۔ یہ ان کا روز مرہ کا معمول بن چکا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں جب میں بڑی بہو بن کر اس گھر میں آئی تو میری نند نے مجھ سے کہا کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں اپنی سب سے اچھی خدمت کرو، تمہیں زندگی بھر اس گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا اور وہ بھی میرا خوب خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھے ہر ممکن مدد کرتا تھا اور میرے ساتھ بہت سے پیار سے پیش آتا تھا۔ لیکن پھر اچانک میں نے دیکھا کہ جب سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے تو میرے سسر کو الگ کمرے میں باسی کھانا دیا جاتا تھا۔ پورا گھر اچھے اچھے کپڑے پہنتا تھا لیکن میرے سسر کو پرانے کپڑے دیے جاتے تھے۔ 2 دن بعد جب میں نے دیکھا کہ میرے سسر کے سامنے وہی بچا ہوا باسی کھانا رکھا گیا ہے تو ان کے چہرے کا اترا ہوا رنگ دیکھ کر مجھے بہت رنج ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ اتفاق ہے، لیکن جب یہ بات روزانہ دہرائی جانے لگی تو میرے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ اگلے دن بھی یہی صورتحال تھی۔ میں نے سوچا شاید انہیں باسی کھانا پسند ہے، لیکن ان کے چہرے کی طرف دیکھتی تو لگتا تھا کہ وہ بہت مجبوری میں کھا رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ نند اور دیگر بہنیں کہتی ہیں کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ باسی کھانا پسند کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر کے بڑوں کو الگ رکھنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو تکلیف نہ دیں، لیکن مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کے والد اتنا باسی کھانا کھائیں اور آپ سب ان کے سامنے تازہ گرم گرم روٹیاں کھائیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ میرے ماں باپ کے معاملے میں اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو اس بارے میں بات مت کرو، میرے ماں باپ کی تم فکر مت کرو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ اس معاملے میں تم کچھ نہ کہو۔ میں حیران تھی کہ ایک بیٹا اپنے والد کے ساتھ ایسا رویہ کیسے اختیار کر سکتا ہے۔ میرے سسر سارا دن خاموشی سے پلنگ پر بیٹھے رہتے۔ انہیں ہر کھانے میں باسی کھانا ہی دیا جاتا تھا، حالانکہ گھر میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ساس ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ وہ انہیں برا بھلا کہتی اور صرف باسی کھانا دیتی۔ وہ ان پر تنقید کرتی اور انہیں گھر کا بوجھ سمجھتی تھی۔ ان کی بہنیں بھی ان کی حمایت کرتی تھیں۔ سب مل کر ایک بوڑھے شخص کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہے تھے جو زندگی بھر ان کے لیے محنت کرتا رہا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو پالا پوسا، ان کی شادیاں کیں، انہیں اچھی تعلیم دلائی، لیکن اب جب وہ بوڑھے ہو گئے تو سب نے انہیں بھلا دیا۔ میں نے اپنی ساس سے بھی بات کی لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم نئی آئی ہو اس لیے خاموش رہو۔ شادی کے بعد جب میری بہن کی شادی کی بات چلی تو میں نے دیکھا کہ ابا یعنی میرے سسر کو لوگ دیکھ لیں گے، اس لیے انہیں الگ رکھا گیا۔ ان کی موجودگی میں سب لوگ شرمندہ ہوتے تھے۔ ان کے بچے بھی ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، وہ سب اپنی زندگی میں مگن رہتے تھے۔ ان کے پوتے پوتیاں بھی دادا کے پاس نہیں جاتے تھے۔ سب کے لیے دادا صرف ایک بوجھ بن کر رہ گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا، میرے سسر کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ ان کی صحت خراب تھی پھر بھی انہیں باسی کھانا ہی ملتا۔ آخر کار وہ بستر پر پڑ گئے۔ گھر والوں نے انہیں ایک کمرے میں تنہا چھوڑ دیا۔ ان کی دیکھ بھال کوئی نہیں کرتا تھا۔ وہاں نہ تازہ کھانا نہ مناسب دوائیں، صرف مجبوری اور تنہائی۔ وہ کبھی کبھی مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹی تم اچھی ہو، تم میرے لیے جو کچھ کرتی ہو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل پھٹ جاتا تھا۔ میں رات کو چپکے سے ان کے لیے تازہ کھانا بناتی اور انہیں کھلاتی، لیکن یہ سب چھپا کر کرنا پڑتا تھا کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو مجھے بھی برا بھلا کہا جاتا۔ ایک دن ان کی حالت بہت خراب ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی تم میرے لیے جو کچھ کیا ہے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ میں رو پڑی۔
میں نے ان سے کہا کہ ابا جان آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ان کی یہ حالت بگڑتی چلی گئی۔ گھر والے اب بھی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے۔ ساس کہتی تھیں کہ بوڑھے لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ میرے شوہر بھی ماں کی بات مانتے تھے اور مجھے خاموش رہنے کا کہتے تھے۔ آخرکار میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد گھر والوں نے ان کی کوئی یاد نہیں رکھی، سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ جنازے کے بعد سب نے سوچا کہ اب گھر میں جگہ بھی بڑھ گئی ہے، کوئی افسوس نہیں کیا، کوئی آنسو نہیں بہایا، بس سب معمول کی زندگی میں واپس آ گئے۔ میں اکیلے ہی ان کی یاد میں روتی رہتی تھی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ جب تک وہ زندہ تھے ان کے ساتھ ظلم ہوا اور مرنے کے بعد سب بھول گئے۔ اللہ سب کو عقل دے کہ وہ اپنی بزرگوں کا احترام کریں۔ یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ میرے سسر کی زندگی ایک سبق تھی کہ کتنا بھی پیسہ ہو، کتنا بھی رشتہ ہو، آخرکار انسان کی قدر اس کی زندگی میں ہی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی کئی بار بات کی، لیکن ہر بار وہی جواب ملتا کہ یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، تم مت دخل دو۔ میری ساس تو مجھے دیکھ کر ہی تنگ رہتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ نہیں بہو گھر کا نظام بگاڑ رہی ہے، لیکن میں خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ میرے دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ اگر میرے اپنے والدین کی ایسی حالت ہو جائے تو مجھے کیسا لگے گا۔ اس سوچ نے مجھے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول بدلتا رہا، بچے بڑے ہو گئے، شادیاں ہوئیں، لیکن میرے سسر کی یاد اب بھی میرے دل میں تازہ تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو یہ سبق دیا کہ بزرگوں کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، کیونکہ ایک دن تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ میری یہ بات سن کر میرے بچے سوچ میں پڑ جاتے تھے۔ شاید انہیں بھی احساس ہوا کہ زندگی کتنی نازک ہے۔ آج بھی جب میں اس گھر میں رہتی ہوں تو میرے سسر کی وہ اداس آنکھیں یاد آتی ہیں۔ وہ خاموشی سے سب برداشت کرتے رہی، انہوں نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، بس اللہ پر بھروسہ رکھا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کی روح کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور مجھے بھی ان کی خدمت کا اجر دے۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو توفیق دے، ہم اپنے رشتوں کی قدر کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھ ملی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، شکریہ۔